4 کام جو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتائے ہی نہیں بلکہ عملاً کر کے دکھائے ہیں۔ آج سوسائٹی میں صرف زبانی جمع خرچ سے بات نہیں چلے گی کہ میں ذکر حسین صرف زبانی طور پر کروں اور اپنے اندر میں جھانک کر نہ دیکھوں کہ کیا حسینیت میرے اندر ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بالمقابل آنے والے جو ان کے مخالفین تھے، جو اہل بیت کے قاتل ہیں اور جن کی طرف اتنی ساری برائیاں منسوب ہیں، کیا وہ برائیاں میری ذات کے اندر تو نہیں ہیں؟ یہ ہے وہ ایسا پیمانہ ہے حسینیت کہ جس کے اندر آدمی خود کو تولے اور جس آئینے کے اندر خود کو دیکھے تو پتہ چل جاتا ہے کہ در رسول سے تعلق کتنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہے، اتباع کتنی ہے۔ کیونکہ جو روایت میں نے پیش کی، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، تو اب یہاں کیا مطلب ہے کہ اخلاقیات کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ وہ وراثت نبوی کی تکمیل تھی جو شہادت حسین کی شکل میں، وہ دعائے نبوت کی تکمیل تھی جو شہادت حسین کی شکل میں ہمیں کربل کی اس وادی کے اندر نظر آتی ہے۔ تو یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حدیث میں آتا ہے کان اشبہہم، کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ جہاں اللہ نے ظاہری صورت میں مشابہت دی تھی، وہاں عادات و اطوار میں بھی اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب کہ نواسے کو اپنے حبیب کی مماثلت اور مباشر مشابہت عطا کر رکھی تھی۔ اور کتنا وہ خوبصورت منظر تھا جب آپ کی ولادت ہے۔ اور پھر ایک وہ موقع ہے، یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اگر اجازت ہو میں ٹائم زیادہ نہ لے لوں، مفتی صاحب تشریف فرما ہے کہ ایک موقع ہے، کشتی ہو رہی ہے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے مابین، اور کروا کون رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے ہیں۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے، منظرنامہ جب تخیل تصور میں ڈوب کر اگر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک سیدنا حسن کے سر پر لگا کر کہتے ہیں شاباش حسن، شاباش حسن۔ پیچھے سے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عرض گزار ہوئی کہ ابا جان آپ حسن کو شاباش دے رہے ہیں، حسین کو نہیں دے رہے؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، حسن کو میں دے رہا ہوں اور حسین کو جبرائیل امین شاباش دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی تو ایک منظرنامہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جنتی شہزادے ہیں جنہیں سونگ کر جو ہے نا آقا خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آج حسین ابن علی کا ذکر اس لیے ہی ہے کہ جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ کربل کی وادی کے اندر در رسول سے امت کا رشتہ کٹ جائے گا، لیکن قرآن کریم پہ قربان، قرآن نے تو یہ کہا تھا ان نشانیہ کا هو الابتر، کہ آپ کا دشمن وہی ناکام نامراد اور وہی اس کی جو ہے وہ نسلیں مٹ جائیں گی، آپ کی نسلوں نے تو قیامت تک رہنا ہے۔ اور دشمن کا یہ جو ارادہ تھا وہ خاک میں مل گیا، اور قیامت تک ذکر اہل بیت بھی رہے گا، ذکر حسین بھی رہے یزید گا۔ تھا، حسین ہے۔ جی بالکل۔ مفتی صاحب میں آپ کی طرف رخ کروں گی، بے شک حسین کو رونا میرے نبی کی سنت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ولادت کو بیان کرنا بھی سنت مصطفیٰ ہے، اور شہادت کو بیان کرنا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ نمبر 2، امام علی مقام سیدنا امام حسین کی عظمت، ان کی فضیلت کو بیان کرنا یہ سنت الہی بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت صحابہ اکرام بھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر صدیاں ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا ہے، حسین رب کا، حسین سب کا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین جس طرح کی قبلہ مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، ظاہری آپ نے بتایا ان کو وہ کیسے تھے، ان کا کردار کیا تھا، وہ ظاہری شکل و صورت میں بھی ہم شکل مصطفیٰ، اور یعنی خلقی اور خلقی اور اخلاق میں بھی نبی معظم شفیع مکرم کی مصطفیٰ۔ اور تیسرے نمبر پر جب بات کیا کرتے تھے تو گفتگو سے بھی یہی اندازہ ہوتا تھا کہ میرے کریم آقا بول رہے ہیں، جی گفتار مصطفیٰ، وہ بھی یہ تھی۔ اور امام علی مقام سیدنا امام حسین کی عظمت کے لیے یہ بات کیا کافی نہیں ہے کہ صحابہ اکرام اہل بیت اطہار اللہ کے پیارے رسول کے پردہ فرما جانے کے بعد عرض کرتے ہیں جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے در پر چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر عرض کرتے ہیں شہزادوں کو ذرا باہر تو نکالیے، ہمیں اللہ کے پیارے رسول کی یاد آ رہی ہے، اور ہم ان کو دیکھ کر اللہ کے پیارے رسول کی یاد کو تازہ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کا مقام و مرتبہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کے ہاں کتنا بلند ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ رونا، یہ رونا سنت مصطفیٰ ہے،
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب کربلا کی مٹی جو ہے وہ لائی گئی، آپ کی چشمان مبارک سے آنسو آ گئے. آپ نے سیدہ ام سلمہ کو وہ مٹی دی اور بیان فرمایا کہ یہ دیکھو یہ کرب و بلا کی مٹی ہے اور مجھے اس سے یہ بو آ رہی ہے، اور یاد رکھنا یہ شیشی ایک عطا فرمائی اور فرمایا کہ جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو پھر یاد رکھنا کہ میرا حسین جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے. امام علی مقام سیدنا امام حسین کی پوری زندگی اللہ کی رضا کے اوپر عمل کرنے میں گزری ہے. آپ نے اپنے تمام شہزادوں کو قربان کیا. دیکھیں قمر بنی ہاشم جناب سیدنا علی اکبر، آپ نے ان کو قربان کیا اور قربان کرتے وقت کیا فرمایا؟ یہ اللہ کی رضا ہے. آپ کا چھوٹا بیٹا جناب سیدنا علی اصغر، جس کے لیے آپ جناب جاتے ہیں بھئی اسے ذرا پانی ہمیں نہیں دینا چاہتے، نہ دیجئے، لیکن کم از کم یہ بچہ ہے اسے تو پانی دیجئے. وہ پانی دینے سے انکار کرتے. ایک بدبخت حرملہ جو ہے وہ تیر چلاتا ہے اور تیر جو ہے وہ ان کے گلے کے آر پار ہو جاتا ہے، اور دوسرا تیر چلتا ہے وہ ان کے ہونٹوں پر جا کر لگتا ہے اور وہاں سے خون کا فوارہ جو ہے وہ چھوٹتا ہے. امام علی مقام سیدنا امام حسین کے ہاتھوں پر جا پڑتا ہے اور آپ اپنے ہاتھوں کو اس طرح بلند کر کے آسمانوں کی جانب یوں اللہ کی بارگاہ میں ان کی قربانی پر یوں ان الفاظ میں اظہار کرتے ہیں، اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں. آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو قربان کیا، بانجوں بھتیجوں کو قربان کیا. تو یہاں پر امام سیدنا زین العابدین کو کون بھول سکتا ہے کہ جنہوں نے بیمار کربلا بھی تھے، جنہوں نے وہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. اصل میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ صبر و تحمل جو ہے یہ اہل بیت کا شیوا ہے. ہم یہاں پر یہ ساری کی ساری باتیں امام علی مقام سیدنا امام حسین کی جو کر رہے ہیں یہ روایت نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. میری محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کی محبت. اور اہل بیت کی محبت کس طرح پیدا ہو سکتی ہے؟ ان کا ذکر کرنے سے پیدا ہو سکتی ہے. جب اہل بیت کی محبت پیدا ہوگی، قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ صرف عقیدت کی حد تک نہیں رہنا. اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے، عقیدت شریعت سے بڑھ کر نہیں ہے، عقیدت شریعت کے تابع ہونی چاہیے. وہی عقیدت جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. ہمارا ہر عمل جو ہے، آپ دیکھیے امام علی مقام مدینہ سے مکہ اور مکہ سے جب کربلا آتے ہیں اور وہاں پر راستے میں آپ فرماتے ہیں آپ اذان دیجئے، آپ اذان دیجئے، آپ اذان دیجئے. مؤذن کربلا جب آپ کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر اذان دینے کے لیے آپ جناب سیدنا علی اکبر کا انتخاب فرماتے ہیں، اے علی اکبر آپ نے یہاں پر اذان دینی ہے. تو کتنا عظیم وہ منظر ہے. اور امام علی مقام سیدنا امام حسین کے چہرے پر ایک بھی شکن نہیں تھی، وہ کسی غم کی کیفیت میں مبتلا نہیں تھے، بلکہ وہ سرشار تھے. ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، ہمارے نانا جان نے ہماری شہادت کی بشارت دی ہے. آج وہ مبارک وقت آ گیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. اور یہ قربانی جو ہے یہ مال و متاع کے حصول کے لیے نہیں ہے، یہ قربانی جو ہے وہ اقتدار کے حصول کے لیے نہیں ہے. یہ قربانی حقیقت میں دین اسلام کی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے ہے. امام زین العابدین کا وہ خطبہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو آپ نے یزید کے دربار میں دیا تھا. آپ جب خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت اذان ہوئی، اور جب اذان ہوئی تو پھر آپ خاموش ہو گئے. اور خاموش ہو جانے کے بعد جب ان کلمات پر پہنچے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت آپ نے یزید کی جانب دیکھ کر کہا کہ دیکھ لو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے اس بات کا کہ آج بھی منبر و محراب پر میرے نانا جان کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، تمہارے نانا جان کا نام نہیں لیا جا رہا.